بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بطور صحافی ہمارا کام ہے آپ تک خبر پہنچانا، تحقیق کے ساتھ آپ تک سچ پہنچانا، اور جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اس کی بھی نشاندہی کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ آپ سے بات کرنا، آپ تک بات پہنچانا، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لفظ نہیں ملتے، الفاظ نہیں ملتے کہ کس طرح سے ہم تنقید کریں، کس چیز کو کنڈیم کریں، کیا کہیں، کس طرح مذمت کریں۔ یہ جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ پر جو پابندی لگائی گئی، کیا الفاظ ہوں، کیا کہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی آڈیو آئی تھی کہ جی یہ ہمیں صحت کارڈ تو بند کرنا پڑے گا، یہ دیکھیں صحت کارڈ تو اچھا عمران خان کا کہیں نام نہیں، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپ سنتے ہیں، یہ کہیں کوئی نام نہیں تھا، احساس پروگرام تھا، اور اس کا آگے صحت کارڈ، بس کہیں کوئی عمران خان کا نام کہیں کچھ نہیں تھا، اس کو بند کرانے کے پیچھے تھے۔ اب وہی انتظامیہ جو انہوں نے لگائی، یہ پی ڈی ایم کے دور میں رہی، ان کی ترجیحات آپ دیکھیے۔ میں ابھی آتا ہوں، آصف علی زرداری صاحب کا ابھی بڑا کلپ ایک وائرل ہو رہا ہے، اس پر میں آتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہی انتظامیہ جو پی ڈی ایم کے دور میں رہی، وہ اسلام آباد کی انتظامیہ، اس نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ کے ایونٹ پر ہی پابندی لگا دی، این او سی دیا پہلے، اور پھر فوری طور پر ہی واپس لے لیا، صرف 2 دن پہلے۔ ایک دن دیا، اگلے دن واپس لیتے ہیں، 2 دن پہلے جو ہے جی وہ واپس لے لیا جس دن ایونٹ تھا، اور وجہ بھی نہیں بتائی، باقاعدہ طور پر وجہ بھی نہیں بتائی۔ آپ اندازہ لگائیں، اور شوکت خانم ہاسپٹل کے ترجمان جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی واضح وجہ نہیں بتائی، میڈیا سے پتہ لگا، اور میڈیا پہ بھی ذرائع سے خبر چلی کہ جی وہ جو این او سی دیا گیا تھا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا کہ ہاں جی آپ فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے، وہ اب واپس لے رہے ہیں، اور مجبوراً وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو تیاری مکمل تھی، آخری وقت پہ یہ سب کر دیا تو ہمیں وہ ختم کرنا پڑا۔ اب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ جی وہ عمران خان کے نام سے منسوب ہے۔ شوکت خانم عمران خان صاحب کی والدہ کا نام تھا، ان کے نام پر چونکہ ان کا انتقال کینسر سے ہوا تھا، عمران خان نے سوچا کہ اب میں اپنی والدہ کے نام پر کینسر ہاسپٹل بناؤں گا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں کوئی علاج ہی نہیں تھا اس کا، اور کوئی امیر تھا تو وہ بھی بہت امیر ہو تو باہر جا کر وہ علاج کا سوچ سکتا تھا، ورنہ کینسر کا مطلب ہے لوگ مر گئے، کوئی علاج کچھ نہیں۔ اس نے بیڑا اٹھایا، اور سب نے کہا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، مگر پھر بھی وہ بن گیا۔ 29 سال سے غریبوں کا مفت علاج ہو رہا ہے، نہیں پتا ہوتا کہ کون سا مفت علاج کر رہا ہے، کون سا پیسے دے کر کر رہا ہے، نہیں پتا ہوتا، ڈاکٹرز تک کو، وہاں کے عملے کو نہیں پتا ہوتا۔ ابھی حال ہی میں ایک نوجوان نے وہاں پر ویڈیو بنائی کہ کس طرح کا وہاں پر کھانا تیار ہوتا ہے، وہ بہت وائرل ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں، 8 سال ہو گئے پشاور میں شوکت خانم ہاسپٹل کو، کراچی میں بن رہا ہے، اس کو نہیں بننے دے رہے۔ کراچی چونکہ اب وہاں پر سمجھتے ہیں جی سندھ میں زرداری صاحب کی حکومت ہے، ان کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے جو کہ فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ترجیحات دیکھیں، وہاں پر بیٹھ کر بھی کیا ہو رہا ہے، کوئی کسی غریب کا خیال نہیں کہ صحت کارڈ بند ہو رہا ہے، غریب ہے، پریشان ہے، وہاں بڑا لیوش قسم کا جناب فنکشن ہو رہا ہے، کوئی سادگی آپ کو نہیں نظر آئے گی، کوئی جناب وہ دین کے حوالے سے جو تبلیغ کی جاتی ہے کچھ ایسا نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ اور وہاں پر آصف علی زرداری صاحب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو سبق سکھا رہے ہیں کہ اب بول، اب کیا کرے گا، فیض تو چلا گیا تو کیا کرے گا۔ تو آگے سے سنجرانی صاحب کہتے ہیں جی آپ تو ہے نا، ہے۔ تو آگے سے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں اچھا تو نے مجھے ایسے کیا۔ تو سدا بادشاہی ان کی نہیں رہتی، ہم رہتے ہیں، چاہے ہم کمزور بھی ہو جائیں، ہم سیاستدان تو ہم تو رہتے ہیں، وہ لوگ چلے جاتے ہیں، اب تو کیا کرے گا، تو یہ سوچ کر سیاسی طور پر فیصلے کرتے ہیں۔ وہ وہاں بھی یعنی ان کو اپنی سیاست کی اور اپنی چیزوں کی پڑی ہوئی ہے، سب وہاں پر گئے ہیں جناب، نگران وزیر اعظم صاحب بھی گئے ہیں، لیکن نگران وزیر اعظم جو ہیں اس چیز کا نوٹس نہیں لیں گے، شوکت خانم ہاسپٹل کا جو یہ فنڈ ریزنگ روکی گئی ہے، کوئی بھی وہاں پر جتنے بھی لوگ گئے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ تو خوش ہوں گے بڑا زبردست، کیونکہ اس سے کہیں عمران خان سے جڑا ہوا تھا جناب، اس کی کیمپین کو کہیں فائدہ ہو جاتا تھا، وہ یہ الگ بالکل ایک کام ہے، اس کا بورڈ الگ ہے، آج تک اس پر انگلی اٹھائی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جناب پہلے خود بڑا اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، لیکن جب عمران خان صاحب آ گئے سیاست میں تو اس کو ٹارگٹ کرنے لگے اسی پروگرام کو۔ اور آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب نے پہلے بڑے الزامات لگائے تو اس سب پر بات کی، مگر اب ہوا کیا ہے، الٹا رد عمل آیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح آپ نے دیکھا آپ کرتے رہے انسانی حقوق کی پامالی۔ سیاست ہے، ابھی عمر ڈار کی خبر آ گئی ہے جی، ان کو حراست میں لیا گیا ہے، ان کو بھی لاپتہ غائب کر دیا گیا، کیونکہ ان کی والدہ یعنی عثمان ڈار، عمر ڈار دونوں بھائی، ان کی والدہ جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی خواجہ آصف کے مقابلے پہ، کہا جی الیکشن لڑیں گی، اور وہ ان کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹس کا بھی آ گیا، وہ بھی کوئی پتہ لگا کہ وہ جال سازی سے ایسی ان کا کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ کروانے کے لیے اسکروٹنی میں یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ اب حال یہ ہے کہ 99% نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کاغذات نامزدگی
منظور بھی ہو گئے, ان کو بتا بھی دیا گیا ہے, کوئی لسٹ کی ضرورت نہیں. اور 99% تحریک انصاف کے لوگوں کا نہیں بتایا گیا, آخری وقت پر کہا جائے گا جی آپ کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں, پھر وہ آپ ٹریبونل میں جائیں, وہاں بھی کچھ لوگوں کو ہم کسی طرح سے باہر کر دیں گے, کچھ کریں گے. جس پر بقول حامد میر صاحب کے یہ الیکشن نہیں ہو رہی, یہ ایک فراڈ ہو رہا ہے, فراڈ. وہ کہہ رہے ہیں 1988 سے میں دیکھ رہا ہوں الیکشنز, بطور صحافی کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے. کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے کہ میں کون جی کوئی الیکشن ہو رہا ہے, کسی قسم کا کوئی الیکشن نہیں. ابھی انہوں نے وائس آف امریکہ پر بات کرتے کہا ہے کہ 8 فروری کے بعد سوشل میڈیا پر بھی اتنی پابندیاں لگیں گی کہ شاید میں آپ سے بھی بات نہ کر سکوں. انہوں نے عمران ریاض کا ذکر کیا ہے. یعنی انسانی حقوق تو آپ نے تباہ کر دیے, برباد کر دیے, چار دیواری ختم ہو گئی. پولیس کا کام صرف یہ ہے کہ جناب کوئی آ رہا ہے اس کو روک لو, پکڑ لو, دفعہ 144 لگا دو. اس انتظامیہ سے آپ نے دفعہ 144 لگائی, انسانی حقوق کی پامالیاں کروائیں, بنیادی انسانی حقوق ختم کر دیے. نہ آئین رہا, نہ قانون رہا, نہ الیکشن رہے, کوئی ملک میں کچھ نہیں رہا کسی بھی طرح سے. اب آپ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ مر جائے, آپ کی بلا سے, آپ کو نہیں, آپ کی سیاست صرف رہنی چاہیے. یہ حال ہو گیا ہے. مگر آپ دیکھیے عوام کو پہلے سے زیادہ اپیلز ہونے لگ گئی ہیں کہ جی 7770 پر جناب آپ میسج کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور سب یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اب پہلے سے زیادہ فنڈ ریزنگ ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیے, یہ وہی کام ہو رہا ہے پچھلے 2 سال سے. جو کر رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف سے بلہ ختم ہو جائے, یہ ہو جائے, کرتے کرتے سیاست ختم, عمران خان کو کس طرح پھانسی دے دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, ہر چیز الٹی پڑتی چلے گئی. اب ان کو سمجھ آ رہی ہو یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں جی بالکل اس کو کرش ہی کر دیں, ختم ہی کر دیں, وجود ہی ختم کر دیں, حتیٰ کہ اچھا شوکت خانم تک چلے جاؤ, اس کو بھی ہم کسی طرح سے ختم کر دیں. کہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ اس حد تک نہ چلے جائیں کہ جناب جا کر ہاسپٹل کو تالا ہی لگا دو, ختم ہی کر دو, کہ جناب یہ ٹرسٹ ہی نہیں ہو سکتا. اس کے ٹرسٹ کا ہی NOC اور پتہ نہیں کہاں تک جا کر یہ اس کے پیچھے جائیں. اور اس سے کوئی بعید نہیں ہے, خواجہ آصف صاحب اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ جناب یہ تو اس طرح ہوتا ہے, یا تو اس لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سب باتیں ہو چکی ہیں, اور یہ جب یہ دیکھیں گے اتنے ڈیسپریٹ ہو جائیں گے تو یہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں. شوکت خانم کے ابھی بھی وہ کلپس چل رہے ہیں کہ جو وہاں سے جن بچوں کا علاج ہو چکا ہے, جن لوگوں کا علاج ہو چکا ہے, ان پر جینوئنلی ان کے تاثرات وہ جا کر بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا, ایسے ہوا, میرا علاج ہوا, مایوس ہو گئے تھے, ہمارے پاس رقم نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے بچے, پرائرٹی بچوں کو دی جاتی ہے, اربوں روپے کا وہاں پر علاج ہو چکا, ہزاروں لوگوں کا علاج ہو چکا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے. اچھا, لوگوں میں جو رد عمل آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو بربادی ان کی ہو رہی ہے جو اس فلاحی کام کو روکنے کے در پہ ہیں, صرف اپنے ایک حسد, ہوس, ایک ایجنڈے کے لیے صرف ان کی بربادی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کامران خان صاحب نے کہا ہے, سینئر صحافی جی, سسپینڈنگ پرمیشن ٹو ریز فنڈز فار پاکستان سیکنڈ لارجسٹ کینسر ہاسپٹل ان کراچی شیئر میڈنس. نو ون کین ڈینائی عمران خان's relentless global efforts to build the Shaukat Khan Cancer Hospital in Lahore. The second Shaukat Khan Hospital near completion in Karachi would have been an incredible blessing for tens of thousands of cancer patients in Sindh. The decision is crazy, please reverse it. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریورس کریں. بہرحال دوسرا کہا ہے, یہ تیسرا بن رہا ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں پاکستان میں ٹرینڈ کیا کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, ڈونیٹ ٹو شوکت خانم کینسر ہاسپٹلز SKMCH. تو یہ بھی آپ یہ دیکھیں آپ. اچھا, پھر ٹرینڈنگ میں ظلم کا حساب ووٹ سے, یہ بھی چل رہا ہے. تو اب لوگ اس پر بات کرنے لگے کہ اس طرف آئیں. اچھا جی, پھر کیا ہو رہا ہے. شان شاہد, یہ بڑے مشہور ہمارے فلمی ایکٹر, ہیرو, وہ لکھتے ہیں جی کینسر پیشنٹس ڈونٹ بلانگ ٹو اے پولیٹیکل پارٹی, دے بلانگ ٹو آل آف اس, سو وی کین سپورٹ کیور اینڈ کیئر فار دیم. ہیومینٹی از واٹ وی شوڈ آل ریپرزینٹ ابو آل. ٹھیک ہے جی, یا اللہ مدد, وہ بھی احساس دلا رہے ہیں. پھر جناب سلمان درانی لکھتے ہیں شوکت خانم سے استفادہ لینے والی زندہ کہانیاں, جو لوگوں نے خود اپنے تاثرات بتائے ہیں اس کو وہ شیئر کرتے ہیں. یہ بھی صحافی ہیں. ارشاد احمد عارف صاحب سینئر صحافی ہیں, لکھتے ہیں شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ میں رکھنا ڈالنے اور مخالفانہ میڈیا مہم چلانے والوں کے لیے میں تہہ دل سے دعا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے پیاروں کو ہمیشہ اس مضی مرض سے محفوظ رکھے. جن کے عزیز و اقارب دوستوں کو اس بلا سے وابستہ پڑا, صرف وہی شوکت خانم جیسے کینسر اسپتال کی اہمیت سمجھتے ہیں. اچھا جی, پھر اب سیاست.پی کہہ رہا ہے جی نگران حکومت کی جانب سے شوکت خانم اسپتال کراچی کی فنڈ ریزنگ تقریب کا اجازت نامہ منسوخ کرنے پر سخت رد عمل. سوشل میڈیا صارفین نے 7770770 پر SMS کرنے کی کمپین چلا دی. اس پر آپ کریں گے تو 20 روپے جمع ٹیکس جو ہے وہ جائے گا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے. اقرار الحسن, شوکت خانم اسپتال بحیثیت قوم ہمارا فخر ہے اور خدمت خلق کے ایسے شاندار اور شفاف کارنامے کا کریڈٹ عمران خان سے کوئی نہیں چھین سکتا. شاکر محمود امان صحافی, کراچی میں شوکت خانم اسپتال کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی اجازت کی معطلی تعمیر میں تاخیر کا سبب بنے گی. صدر عارف الوی, کینسر اسپتال کی تعمیر میں تاخیر ہزاروں لوگوں کی موت کا باعث بن سکتی ہے. صدر عارف الوی, پاکستان میں علاج معالجے کی سہولیات کا شدید فقدان ہے. صدر عارف الوی کا بیان شیئر کریں. عارف الوی صاحب کو آخرکار اس پر بھی چلیں, شکر ہے کچھ ہوش آیا. لکھتے ہیں شوکت خانم اسپتال کینسر ہسپتال دنیا بھر میں تسلیم شدہ جدید ترین سہولت, جو اپنے قیام کے بعد سے کینسر کے غریب مریضوں کے لیے جدید ترین علاج فراہم کر رہا ہے. اپنی ساری زندگی میں نے منہ کے کینسر کی روک تھام پر محنت کی ہے اور
بیگم نے چھاتی کے کینسر کی جلد تشخیص کے لیے آگاہی پھیلانے میں کام کیا ہے، اس لیے ہم سب پاکستان کے مہنگے کینسر کے علاج کے بوجھ سے بخوبی واقف ہیں۔ کراچی میں شوکت عالم اسپتال کی تعمیر میں تاخیر کے باعث فنڈز اکٹھا کرنے کی اجازت کو معطل کرنے سے ایسے ہزاروں افراد کی ممکنہ موت واقع ہو سکتی ہے جو ابھی تک علاج سے محروم ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بلا وجہ کی دشمنی میں اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مارنا۔ پاکستان میں بہتر علاج معالجے کی شدید کمی ہے۔ تمام نجی فلاحی کاموں کی خاص طور پر شوکت عالم اسپتال جیسی شاندار خدمات کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے NOC کی منسوخی کو واپس لیا جانا چاہیے۔ اب یہ جی پاکستان کا صدر ہے، اسٹیٹ کا ہیڈ ہے، اور وہ بھی اپیل ہی کر رہا ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اظہر مشوانی لکھتے ہیں، یہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو بھی دیکھتے رہے ہیں، خاص شوکت عالم اسپتال منہ کی بواسیر کے لا علاج مرض کا علاج بھی ڈھونڈ لیتا تو اس کو بھی فاقہ ہو گیا ہوتا۔ اس گھٹیا انسان کو سعد رفیق نے ریلوے کی وزارت DGPR لگایا تھا، اس حرام کی کمائی سے اس کو منہ کی یہ لا علاج بیماری لگی ہوئی ہے۔ یہ نجم ولی خان صاحب پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا ہے ٹویٹ، کیونکہ وہ اس پر بہرحال انہوں نے شاید کہا کہ جی یہ اسپتال کے حوالے سے کچھ باتیں کی اور اس پر انہوں نے ان کا جواب دیا ہے۔ اچھا جناب، عمران ریاض خان، اب یہ دیکھیے، یہ وہ صحافی ہے جس کے 52 لاکھ فالوورز ہیں صرف ایکس ایپ پر، یعنی ٹویٹر پر 52 لاکھ۔ اب آپ یہ سوچیں، سب سے زیادہ جن صحافیوں کو سنا دیکھا جاتا ہے ان میں ٹاپ پر ویسے تو ہیں، چلیں ان میں سے ایک تو آپ لازمی کہیں گے، تو عمران ریاض خان لکھ رہے ہیں اب شوکت عالم اسپتال کو پاکستانی زیادہ فنڈنگ کریں گے اور انشاءاللہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بندہ کہہ رہا ہے تو اس کے فالوورز اور سارے، میں نے کہا ایک مہم شروع ہو گئی ہے۔ برباد تو وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے یہ فنڈ ریزنگ روکی، بدنامی بھی ہوئی، بددعائیں الگ سے، تباہی، اور کتنا گر سکتے ہیں ہم، یہ بھی ہم بتا رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ یہ جناب حمید سنگھ ہیں، لکھتے ہیں میں نے اپنا حصہ ڈال دیا، اب آپ کی باری ہے۔ یہ بھی جرنلسٹ ہیں جی، اور ان کو بھی چینل سے نکال دیا گیا تھا بس اسی طرح کے معاملات میں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب اور بھی بہت سے لوگ اب یہ سپورٹ کر رہے ہیں، انہی میں آمنہ زبیر ہیں، اور یہ لکھتی ہیں کہ شوکت عالم کینسر ہاسپٹل ویل سیڈ اقرار الحسن دس انسٹیٹیوٹ از ارسپیکٹو آف اینی پولیٹیکل پرسنالٹی اور پولیٹیکل پارٹی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اقرار الحسن کو۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہر طرف اس پر اب بات ہو رہی ہے اور افسوس اور دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، شدید الفاظ میں کنڈیم کیا جا رہا ہے جو لوگ اب اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی اس کو ہم نے کسی طرح اس پروجیکٹ کو ناکام بنانا ہے، اس کی فنڈ ریزنگ ہی نہ ہو سکے۔ آپ اندازہ لگائیے، اور آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ ویب سائٹ پر جا کر سکتے ہیں، آپ یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں، یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں، آپ یہ دیکھیے۔ اچھا، پھر میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بہت بڑے ہمارے آرٹسٹ بھی ہیں، شہزاد روئے، انہوں نے بھی اس پر یہ کہا کہ بھائی کچھ ہوش کے ناخن لیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ بھی ٹرسٹ چلاتے ہیں جو شہزاد روئے ہیں، انہوں نے بھی اس پر تنقید کی ہے کہ ورنہ وہ سیاست پر کوئی بات نہیں کرتے، لیکن یہ ایسا معاملہ آیا کہ لگتا ہے کہ ان کو بھی اس پر دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا اس ملک میں اور لوگ کس حد تک چلے گئے ہیں، تو انہوں نے بھی ضروری سمجھا کہ اس پر تو بات کرنی پڑے گی، اور انہوں نے بھی اس پر پھر یہ بات کی کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ ان چیزوں کو دیکھیں، ہمارے ہاں یہاں تو علاج ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو آپ کیا کریں گے۔ تو لہٰذا اب شہزاد روئے بھی اس پر کھل کر سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں آپ کچھ تو خیال کریں، ان چیزوں کو دیکھیں اور یہ کام مت کریں۔ تو اس طرح اور بہت سے لوگ جو ہیں اس پر بات کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، لیکن کوئی سمجھے تو پھر نا۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ جی بس ہم نے اپنی سیاست کے لیے کوئی بھی بندہ بیچ میں آ جائے اور کسی طرح سے جناب یہ دشمنی اب جہاں بھی جائے، اس کو ایک دشمنی بنا دیا گیا ہے کہ کسی صورت یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی طرح، چونکہ یہ عمران خان سے ایسوسیٹڈ ہے تو بس اس کو ہم نے آگے نہیں آنے دینا۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے جی جبران الیاس جو ہیں یہ بھی اسی پر تنقید کر رہے ہیں کہ جی PDM regime has cancelled NOC for شوکت عالم کینسر hospital fundraiser scheduled for today. What a low tactic even from their standards targeting cancer patients now. Let's make up for this loss by donating heavily and pass on the message to everyone you know. اور اچھا، پھر عدیل راجائی صافی ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں اسلام آباد administration withdraws NOC for شوکت عالم fund raising gala and threatens the cancer hospital of legal action if any fund raising function takes place. اچھا، یہ ذرائع سے چل کر خبر یہ چلتی رہی۔ زرار کھوڑو سینئر صحافی لکھتے ہیں pathetic, ridiculous and
petty move to cancel the NOC of Shakh Khan fundraising event, an organization that has saved the lives of countless Pakistanis. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر کوئی نہیں رہ گیا جو اس پر تنقید نہیں کر رہا، جو ان کو بتا نہیں رہا کہ بھئی ہوش کرو. پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی. اچھا یہ صرف پاکستانی، اوورسیز پاکستانیز کو آپ دیکھیں گے وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں. اور میں نے کو بتایا اس میں سیلیبریٹیز بھی سامنے آ گئی ہیں، اور وہ سب لوگ اس پر اب لکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس حد تک گر گئے ہیں، کس حد تک چلے گئے ہیں، کوئی ہوش کے ناخن لے، مگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں. تو ہر طرف اب جناب یہی بات ہے، یہی سوچ ہے پوری قوم کی، تمام پاکستانیوں کی. اور دیکھیں کہ کرنے کی کچھ کوشش کرتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں، لیکن آگے سے لوگ پھر کس طرح کا جواب دیتے ہیں. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ جس طرح سے مرضی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، لیکن لوگ جو ہیں اس میں ریئیکٹ کر رہے ہیں، لوگ آگے آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں آپ کسی کو نیچے لے جا رہے ہیں، آپ خود نیچے گر رہے ہیں، اور لوگ پھر اس کو یعنی عوام ایک طرح سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ جناب اچھا یہ تو اب ہم اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، یا ہم اس کی سپورٹ میں آ جائیں گے. تو یہ ایک عجیب سا پاکستان میں کام شروع ہو گیا، یہ جو انسانی حقوق کی پامالی اور یہ سارا کچھ بڑھتے کہ اب یہاں تک بات چلی گئی ہے. یہ ایک افسوس اور دکھ کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس قدر گر گئے ہیں. اللہ حافظ.